السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، میر تقی میر کا ایک شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ ابھی جو میں تذکرہ کرنے والی ہوں وہ نہ دل کے 100 مرتبہ لوٹنے کا ہے اور نہ ہی کسی ایسی صورتحال کا جس کا شاعر نے یہاں تذکرہ کیا۔ ہاں، البتہ ایک نگر کے لٹنے کے اور برباد ہونے کے تذکرے کا حوالہ یہاں ضرور ہے اور ذکر بھی اسی کا ہے۔ گزشتہ دنوں جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو صورتحال ہوئی اور اس کا کچھ اثر کراچی پر بھی پڑا، ہم اس صورتحال کے متحمل نہیں تھے۔ پاکستان کی معیشت جو اس وقت تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے، اس میں ہم مزید زخم یا مزید بربادی یا مزید کوئی سانحہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہوا میڈیا کے ذریعے سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کو گھیراؤ اور جلاؤ کے بعد جس طرح سے لوٹا گیا، یہ بھی ایک تاریخ بن جائے گی۔ اور اس وقت جو منظر دیکھے گئے چینلز کے ذریعے، اس میں یہ صاف واضح تھا کہ ایک عام سی گفتگو ہو رہی تھی ان گھیراؤ کرنے والوں کے درمیان اور کور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ کے اندر، اور معمولی گفتگو کے بعد یہ گیٹ کھول دیا گیا تھا کور کمانڈر ہاؤس کا۔ اس کے بعد جو تھوڑے بہت وہاں کارکن موجود تھے وہ آرام سے اندر داخل ہو گئے، گھومنے پھرنے لگے۔ اس کے بعد مزید لوگ اندر آتے گئے کہ یہ گیٹ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ باہر سے نہیں تھے اور وہ سب جانتے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس وہ عمارت ہے جس کو کہ قائد اعظم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، بلکہ قائد اعظم نے اسے خریدا تھا اور یہ ان کے نام سے جناح ہاؤس کہلاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں وہ تو یہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ گھر جناح کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے ایک اہم گھر تھا، ایک اہم مقام تھا اور اس کی عزت، عظمت، تکریم ہم سب کے لیے واجب ہے، اور یقیناً جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ اس کو اہم سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہاں کے رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ادھر سے گزرتے ہوئے اس عمارت کو سلام کرتے تھے اور بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جناب کچھ لوگ وہاں داخل ہو گئے، اس کے بعد ایک دوسرا گروپ داخل ہوا۔ کہنا یہ ہے کہ وہاں پر انہیں روکا ٹوکا نہیں جا رہا تھا، وہاں پہ انہیں پیچھے کی جانب، جو کسی ہجوم کو، جب ہجوم کہیں حملہ آور ہوتا ہے تو اسے پیچھے کی جانب دھکیلا جاتا ہے، وہاں شیلنگ ہوتی ہے، وہاں لاٹھی چارج ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح کا کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہیں تھا۔ بلوائیوں کو، اگر میں ان کے لیے، ان کارکنوں کے لیے بلوائیوں کا لفظ استعمال کروں، ظاہر ہے وہ گھر سے بلوا کر نہیں نکلے تھے، کسی کو صورتحال کو سنبھالنے تو نہیں نکلے تھے، تو لہٰذا یہ لفظ ان کے لیے بہترین ہے۔ ان بلوائیوں کو وہاں روکا نہیں گیا، انہیں اندر آنے کے بعد بھی روک ٹوک نہیں کی گئی۔ ہم اپنے گھر کے دروازے جب کسی کے لیے کھول دیتے ہیں یا کسی عمارت کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں تو اندر ہمارے چوکیدار گارڈ گھومتے رہتے ہیں، جو کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر پودے لگے ہیں تو بچے ان پودوں سے پھولوں کو نہ توڑے، پتوں کو نہ مسلیں، لیکن یہاں اس طرح کا کچھ نہیں تھا، یہاں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو گویا عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور پہلا جو لشکر وہاں کودا یا گھسا، اس نے اندر گھومنے کے بعد توڑ پھوڑ شروع کی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ آیا اس نے وہاں جلاؤ گھیراؤ شروع کیا۔ اس کے بعد جو تیسرا گروپ آیا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی حسرتیں پوری کی۔ حسرتیں کس طرح پوری کی؟ اس نگر کو جلانے کے بعد، آگ لگانے کے بعد انہوں نے یہاں سے چیزیں لوٹی، گویا ان کے ہاتھ مال غنیمت آ گیا۔ چیزوں میں کیا تھا؟ فریزر کے اندر اگر برف تھی تو وہ بھی نکال لیا، اگر دہی تھی تو وہ بھی لے گئے، اگر کولڈ ڈرنک تھی تو وہ بھی لے گئے، مٹھائی تھی تو وہ بھی اٹھا لیا، سالن تھا تو وہ بھی لے لیا، قورمہ تھا تو وہ بھی لے گئے، پلاؤ جنہیں ملا وہ وہیں کھا گئے، اور اس طرح کی جو چیزیں وہ اس وقت ہڑپ کر سکتے تھے کر گئے، آئس کریم تک چاٹ گئے۔
اب اس کے بعد انہی لوگوں میں یہ جو تیسرا گروپ ہوتا ہے، کہیں بھی کسی بھی متاثرہ علاقوں میں چاہے کہیں زلزلہ آئے یا اس طرح کے واقعات ہوں خدا نخواستہ، تو وہاں جو لوٹنے والا تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ تماشا دیکھنے آتا ہے۔ پہلا گروپ یہ سب کچھ کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا گروپ لوٹتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور تیسرا گروپ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے جو عموماً ڈرپوک ہوتا ہے اور یہ بعد میں گھر سے نکلتا ہے، یہ بعد میں سامنے آ کے تماشا دیکھتا ہے اور ان کے بھی ہاتھ جو کچھ آتا ہے وہ لے جاتے ہیں۔ خواتین تک نے جو اس وقت وہاں جا سکی وہاں سے کتابیں کاپیاں تک اٹھائی ہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ خواتین سمجھ رہی تھیں کہ ہم یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ڈائری اٹھا کے لائے ہیں اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کچھ کر رہی ہیں اور اس کا خمیازہ انہیں کیا بھگتنا پڑے گا۔ اگر اتنی سمجھ ہوتی تو یہ لوگ اس طرف جاتے، اپنی یادداشت پیش کر دیتے، اپنی بات کر دیتے اور وہیں کھڑے رہتے، بھلے 24 گھنٹے کھڑے رہتے، لیکن اس عمارت کا جو حال کیا جنہ ہاؤس کہہ رہے ہیں وہ اس کا یہ حال نہ کرتے۔ وہاں سے ایک ایک چیز اٹھائی گئی، وہاں جانوروں کو نہیں چھوڑا گیا، وہاں جو بلیاں اور کتے تھے انہوں نے تو اپنی جان بچا لی، لیکن جو معصوم پرندے تھے، مور، چڑیا، مرغیاں، چوزے، بطخیں اور ہنس وغیرہ، وہ بغل میں داب کے لیتے چلے گئے۔ یہ بہت معصوم جانور پلے ہوئے تھے وہاں، اور یہ عموماً شور نہیں کرتے، انہیں جو دبوچ لیتا ہے وہ اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے وہ بہت دیگرگوں ہے، اور اس میں کوئی دہی نہیں خرید سکتا ہے، تو کوئی دودھ نہیں خرید سکتا ہے، تو کوئی پتی نہیں خرید سکتا ہے۔ اب کوئی وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا خاندان تو وہاں گیا نہیں تھا لوٹنے کے لیے، یہ وہی عوام تھی جن کو کوئی بہانہ چاہیے کہیں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور انہیں اگر دودھ، پتی، چینی وہاں سے مل گئی، کوئی کتاب مل گئی، کوئی ڈائری مل گئی تو وہ اٹھا کے لے گئے، کوئی بلب مل گیا، کوئی وائر مل گیا تو وہ بھی لے گئے، جو کچھ ہو سکا وہ وہاں سے لے گئے۔ اگر کوئی چیز اتنی اونچی سطح پہ رکھی ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہ آ سکی تو وہ اسے توڑ پھوڑ کے برباد کر کے چلے گئے۔ یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی، اور اسے تخریب کاری کہہ سکتے ہیں۔ یہ تخریب کاری کے حوالے سے ہوتا ہے کہ قومی املاک کو نقصان پہنچانا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے تو اور اس پہ اگر آپ حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کہیں سے اشارہ دیا گیا ہے۔ اگر اشارہ دیا بھی ہوگا تو یہ دیا ہوگا کہ وہاں کا گھیراؤ کرو، یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہاں آگ لگا دو یا وہاں سے چینی پتی، دودھ، چوزے، مرغیاں، انڈے، دہی، کولڈ ڈرنک، پانی، گلاس، کپ، کاغذ تک اٹھا کے لے جاؤ۔ جناب جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں تھی، چلیں آپ دودھ، پتی، کولڈ ڈرنک، آئس کریم لے گئے اٹھا کے، لیکن یہ جو پرندے بھی آپ داب کے لے گئے، ایسا شوق آپ نے کب سے پال لیا اپنے اندر کہ آپ کسی کا مور چرا کے لے جائیں، جسے آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ مور کو وہ ماحول نہیں دے سکتے جو اسے چاہیے، وہ بڑی جگہ نہیں دے سکتے، آپ اسے ویسا کھانا نہیں دے سکتے جو وہ غذا کھاتی ہے، اسے وہ فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے مور بھی چرا لیے، وہاں کے مرغیاں چرا لی، انڈے چرا لیے، مطلب جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی دشمن سے مقابلہ ہے اور اس کے بعد مال غنیمت ہاتھ آنا ہے، جس کے ہاتھ آیا مال غنیمت لے کے چلے گئے۔ یہ ایک نگر تھا، کور کمانڈر ہاؤس ایک یادگار تھا جو قائد اعظم کے نام سے موسوم تھا۔ آپ نے اس نگر کو لوٹ لیا اور اپنی لالچ اور اپنے خواہشوں کا، اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ آپ کتنے گرے ہوئے ہیں، آپ کسی پارٹی کے نہیں ہیں۔ پارٹیوں سے جو تعلق رکھتے ہیں وہاں تربیتی پروگرام کیے جاتے ہیں پارٹیز میں، سیاسی پارٹیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہی تذکرہ ہے یہاں۔ یا تو آپ کی تربیت نہیں ہوئی، بجائے یہ کہ آپ اپنے اظہار، اپنے غم غصے کا اظہار کرنے کے لیے اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی یادداشت پیش کرتے، کوئی بات کرتے، کسی بات پہ چلو تھوڑا سا اچھل کود کر لیتے، لیکن جو جلانے برباد کرنے کے بعد آپ وہاں سے لے کے گئے ہیں جو چیزیں، پینسلیں، کاغذ، ربڑ، اسٹیمپ پیپر تک آپ اٹھا کے لے گئے، تو یہ آپ کے اندر کی خواہشوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایک گناہ کر کے، ایک غلطی کر کے،
ایک جرم کر کے، یہ سب جرم ہے۔ اور ایک طویل لسٹ آئی ہے ایسے لوگوں کی جو کیمرے میں دیکھے گئے۔ کیمرے جگہ جگہ آویزہ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، اور ایسی جگہوں پر رکاوٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پولیس آرمی وہاں کے اپنے گارڈ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت نہیں تھے، یا تو ہٹا لیے گئے تھے کہ تباہ کر دیں یہ لوگ، برباد کر دیں ان کے، اس کے بعد ہم ان کے لیڈرز پر ہی یہ الزام لگا دیں گے۔ تو جناب لیڈروں پہ تو الزام اس طرح کے کیا اس سے بڑے بڑے آتے ہیں، وہ تو چھوٹ جاتے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یہ عام کارکنوں کا۔ وہ جیل میں جاتے ہیں، وہ برباد ہوتے ہیں، بہت سارے بے گناہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے یہ ان کے حسرتوں کا اظہار ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہر عمر کا کارکن ہو یا ایسی کوئی لٹیرا ہو جو اس وقت وہاں موجود تھا، اور ہر صنف کا، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، ان سبوں نے اس لوٹ مار میں حصہ لیا اور جی بھر کے لوٹا۔ یہ ایک نگر تھا، یہ 100 مرتبہ کیا لوٹتا، یہ ایک ہی مرتبہ میں اچھی طرح برباد کر کے، لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ اور اب ان جانوروں کو جو لے کے گئے ہیں، یا تو انہیں بیچ دیا ہوگا، یا انہیں اگر اپنے گھروں میں یا کہیں چھپا کے رکھا بھی ہوگا تو وہ اس طرح شاندار طریقے سے نہیں رہیں گے جیسا کہ وہ جنا ہاؤس میں رہ رہے تھے۔ اور جناب جس کو کولڈ ڈرنک چاہیے، جس کو دہی چاہیے، جس کو آئس کریم چاہیے، واہ حسرتا، کیا کہیں کہ یہ ان کی حسرت تھی۔ اور یہ ان کی حسرت پوری بھی ہوئی تو ایک جرم کے ذریعے، ایک غلط طریقے سے۔ اس میں جو اصل قصوروار ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حسرتوں کے مارے یہاں لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ یہ اس میں جو شامل ہیں اصل ان کے بڑے ہیں جنہوں نے ان کی تربیت نہیں کی۔ کارکنوں کی تربیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہجوم مل گیا ہے تو کل بھی وہ وقت آئے گا کہ یہ ہجوم ہمیشہ جاہل کہلاتا ہے، اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ پاگل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہجوم نے کسی کی بات سنی، اگر سنی تو انسنی کر دی، اور پھر اوپر سے یہ غضب ہوا کہ وہاں ان کو نہیں روکا گیا۔ وہ قائد اعظم ہاؤس تھا، وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، اس ہجوم کو وہاں روکنا چاہیے، کم از کم لاٹھی چارج نہیں تو شیلنگ ضرور کرنی چاہیے۔ کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں کہ مرے کو مارے شاہ مدار۔ پہلے یہ لوگ مرے ہوئے ہیں، پہلے ہی معیشت ختم ہے، پہلے ہی معاشرت میں عجیب افراتفری ہے۔ اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے شارٹ کٹ تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب لوٹا جا رہا تھا کور کمانڈر ہاؤس کو تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی رولز تھے اور نہ ریگولیشنز تھے ان کے لیے جو یہ واقعہ سانحہ کرنے آئے تھے، جو سانحے کی تاریخ لکھنے آئے تھے، اور ان کے لیے بھی جو کہ وہاں موجود تھے، جن کی وہاں ڈیوٹی تھی۔ سڑک پہ آرمی موجود تھی، ان کی گاڑی موجود تھی، اسے جاتے ہوئے واپسی پر جب لوگوں نے اس کے اوپر پتھراؤ کیا تو وہ رکے بھی، اور یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے، وہ رکے بھی، لوگ پیچھے ہٹے بھی۔ اس طرح کی کارروائی وہاں بھی ہونی چاہیے۔ اس لہٰذا قصور سب کا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، ایک کارکن سے لے کے حکام بالا تک کا، سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ کسی عمارت کو بچانے کے لیے، کسی واقعے کا آغاز ہونے کے لیے، کسی سانحے سے بچنے کے لیے، یہ ذمہ داری کسی نے ادا نہیں کی۔ بس یہ ہوا کہ شارٹ کٹ تلاش کرتے رہے، اور اس شارٹ کٹ کی تلاش میں انٹرنیٹ بند کر دیا۔ لیکن انٹرنیٹ کا نقصان کیا ہوا؟ لوگ اور گھروں سے باہر نکل آئے، اور سڑکوں پہ آ کے کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے۔ جو تماشا دیکھنے آتے ہیں، جو تماشائی ہوتے ہیں، وہ اس وقت گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جو اصل بلوائی ہوتے ہیں وہ اپنی کارروائی کر کے چل پڑتے ہیں۔ دھیان رکھیے اپنے آس پاس، آپ بھی تربیت کر سکتے ہیں تو کیجئے، شعور لوگوں میں اجاگر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ملک کی معیشت بھی درست سمت نہیں جا رہی ہے، اور پبلک کے اور عوام کے گھروں کی معیشت بھی تباہ و برباد ہے، ایسی صورتحال کے ہم سب متحمل نہیں ہو سکتے۔